رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ محترم بھائیو، اللہ کی توفیق سے آج ہم نے سورہ حج کی تلاوت مکمل کی اور سورہ مؤمنون کی تلاوت مکمل ہوئی اور سورہ النور کی تلاوت جاری ہے۔ سورہ حج کا ایک حصہ مکی ہے، ہجرت سے پہلے نازل ہوا ہے، اور سورہ حج کا ایک حصہ ہجرت کے بعد نازل ہوا ہے۔ اس سورت کا آغاز قیامت کے منظر سے ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ اس رب سے ڈر جاؤ، تمہارے لیے وہ بہت بھاری دن آنے والا ہے۔ یہ زلزلے ہوں گے، زلزلے کا جو ماحول ہوگا، اور یہ بہت ہی بھاری دن ہوگا۔ یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت۔ دودھ پلانے والی ماں اپنے بچے کو گرا دے گی۔ وتضع کل ذات حمل حملھا۔ اور حاملہ مائیں ان کا حمل اس دن کی شدت سے گر جائے گا۔ وتری الناس سکارا۔ اور تو دیکھے گا لوگوں کو کہ وہ مدہوش ہیں۔ وہ مدہوش نہیں ہوں گے، بلکہ ان عذاب اللہ شدید۔ اس دن کا عذاب، اس دن کی شدت ہوگی ہی اتنی زیادہ کہ لوگ اس شدت سے مدہوش ہو جائیں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس سورت کا آغاز قیامت کے منظر سے کیا ہے، اور پھر اس سورت میں 3 گروہوں کا ذکر ہے۔ آپ ذرا اپنے ذہن میں وہ وقت لائیے کہ ابھی پچھلے ہی سال مسلمان ہجرت کر کے مدینہ پہنچے ہیں۔ اب ہجرت کے بعد جب پہلا حج آتا ہے تو وہ مسلمان جو مکہ سے نکال دیے گئے، اللہ کے گھر سے نکال دیے گئے، وہ اللہ کا گھر جہاں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 نماز کے برابر ہے، اس گھر سے نکل جانا، وہ جگہ کو چھوڑنے کے لیے مجبور ہو جانا کوئی تھوڑی سی بات ہے؟ تو آپ ذرا تصور کیجئے ان مسلمانوں کا احساس محرومی اور اس احساس مظلومی کتنا ہوگا کہ جب ان کو وہ حج کا موقع ہے لیکن وہ اللہ کے گھر نہیں جا سکتے، وہ حج نہیں کر سکتے، اللہ کے گھر کی زیارت نہیں کر سکتے۔ ان کو جبر کے ساتھ اللہ کے گھر سے، مکہ سے نکال دیا گیا ہے، اور وہ مہاجر بن کے مدینہ کے اندر ہیں۔ یہ مسلمان ہیں جن کا راستہ کافروں نے اللہ کے گھر کا روکا ہوا ہے۔ پھر اس میں دوسرے گروہ کا ذکر ہے، ان مشرکین مکہ کا، ان کافروں کا ذکر ہے جو اللہ کی بات کو ماننے کے لیے بھی تیار نہیں، رسول کے مقابلے کے لیے ڈٹے ہوئے ہیں، اور انہوں نے اللہ کے گھر کا راستہ بھی زائرین کے لیے، حج اور عمرہ کرنے والوں کے لیے روکا ہوا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان مشرکین کا اور کفار کا یہاں تفصیل سے ذکر فرماتے ہیں۔ پھر یہاں تیسرے گروہ کا بھی ذکر ہے جو اسلام کی دعوت سے کسی حد تک متاثر تو ہیں، ان کو اسلام کی کچھ باتیں اچھی بھی لگتی ہیں، اسلام کے قریب بھی آنا چاہتے ہیں، لیکن وہ متردد ہیں، متذبذب ہیں، وہ گو مگو کی صورت میں ہیں۔ جب ان کو کوئی فائدہ نظر آتا ہے تو وہ اسلام کی طرف آ جاتے ہیں، جب کوئی چیلنج آتا ہے، کوئی دقت، کوئی مشکل، کوئی امتحان آتا ہے تو وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ تو وہ متذبذب لوگوں کا ذکر بھی اس صورت میں موجود ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تینوں گروہوں کا بڑی تفصیل سے ذکر فرما کے کافروں کو یہ بتاتے ہیں کہ جس گھر کا راستہ تم نے روکا ہوا ہے، یہاں نہ کسی کو آنے دیتے ہو اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے، نہ عمرے کے لیے، نہ حج کے لیے، یہ تمہارا ذاتی ملکیت کا گھر نہیں ہے، یہ گھر تو تمہارے باپ ابراہیم نے بنایا تھا۔ اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ گھر بنایا تھا تو اللہ نے ابراہیم سے یہ کہا تھا کہ حج کے لیے دعوت عام دے دے، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کے ساتھ مل کے اس گھر کی تعمیر کی، مزدوروں کی طرح کام کیا، اللہ کا گھر تعمیر کر دیا،
تو پھر اللہ نے حکم دیا ابراہیم علیہ السلام کو وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، لوگوں میں حج کا اعلان کر دے، يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، دور دراز سے کمزور اونٹنیوں پہ سفر کرتے ہوئے لوگ اس گھر میں آئیں۔ کمزور اونٹنیوں کا ذکر کیوں کیا؟ کیونکہ لمبے سفر کے باعث اونٹنیوں کو چارہ پورا نہ ملنے کی وجہ سے مہینے کی مسافتوں سے چلی ہوئی یہ اونٹنیاں جب اللہ کے گھر پہنچتی تو کمزور ہو چکی ہوتی۔ دور دراز سے سفر کی طرف اشارہ ہے کہ یہاں تو دعوت دی جا رہی تھی کہ سارے لوگ اللہ کے گھر کے لیے آئیں، اور ابراہیم نے یہ دعوت عام دے رکھی تھی، اور تم اپنے آپ کو ابراہیم کا وارث بھی کہتے ہو، ابراہیم کی ذریت بھی کہتے ہو، اور اسی گھر سے جس گھر کا اعلان ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا اسی گھر سے تم دوسروں کو روکتے ہو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مشرکین مکہ کو شرم دلائی ہے، ان کی کرتوتوں کو ان کو یاد دلایا ہے کہ اس گھر سے روکنا کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ضد میں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی میں اس گھر کا راستہ روک دیا، اور اس گھر کو ایسے بنا دیا جیسے تم اس کے مالک ہو، تو اس کا راستہ یعنی کھول دینا چاہیے۔ اور مسلمانوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلی مرتبہ جہاد کا حکم دیا۔ ابھی تک جتنی آیات نازل ہوتی تھی جب ان پہ جبر ہوتا، ظلم ہوتا، تو وہ جواب دینے کا سوچتے کہ ہم بھی جواب دیں کافروں کو، تو اللہ نے یہ حکم دیا ہوتا کفو ایدیکم، تم اپنے ہاتھوں کو روک کے رکھو۔ ابھی اللہ نے جواب دینے کا حکم اور اجازت مسلمانوں کو نہیں دی تھی، لیکن یہ وہ پہلا مقام ہے قرآن میں جہاں پہ اللہ نے مسلمانوں کو یہ اجازت دی کہ تم اب کافروں کے مقابلے کے لیے کھڑے ہو جاؤ، تم ڈٹ جاؤ۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اور اللہ نے اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ۔ اللہ نے اس بات کی اجازت دے دی ہے ان لوگوں کو جن کو قتل کیا گیا، جن پہ ظلم کیا گیا، جن کو ان کے گھروں سے نکالا گیا، اور ان کا اور کوئی قصور نہیں تھا سوائے اس کے کہ وہ یہ کہتے تھے ربنا اللہ، ہمارا رب تو صرف اللہ ہے۔ اس قصور کی پاداش میں ان کو گھروں سے نکال دیا، اللہ کے گھر کا راستہ ان کا روک دیا۔ اے مسلمانوں، اب کافروں کا ڈٹ کے مقابلہ کرو اور قتال کرو۔ وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج۔ اللہ نے جہاد کا حکم دیا، اور اللہ نے فرمایا کہ یہ جہاد کا حکم جو ہے یہ وہ نہیں ہے کہ جس کو تم کر نہیں سکتے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جہاد ممکن نہیں ہے، اب وہ دور نہیں رہا۔ اللہ نے فرمایا ما جعل علیکم من حرج، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو تمہاری سکت اور تمہاری استطاعت سے باہر ہو، تم کر سکتے ہو۔ جرت کرو، حوصلہ کرو، اپنے آپ کو منظم کرو اور قتال کرو۔ اسی آیت کے اترنے کے کچھ ہی دیر کے بعد غزوہ بدر ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابھی ہجرت کر کے ایک ہی سال ہوا ہے، اگلے ہی سال غزوہ بدر کا معرکہ درپیش ہوتا ہے، اور یہ آیت دراصل اس غزوے کی تیاری کا حکم تھا، اور مسلمانوں کو جہاد کا باقاعدہ یہاں حکم ہوتا ہے۔ پھر محترم بھائیو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس صورت میں مشرکین کی مثال دی ہے کہ مشرکین جن کو اپنے خدا بنا کے بیٹھے ہیں، جن بتوں کی پوجا کرتے ہیں، ان کو اللہ نے ایک مثال دے کے بات سمجھائی۔ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب۔ اللہ ان کی مثال جن کو تم نے معبود بنا رکھا ہے، اللہ کے شریک بنا رکھا ہے، ان کی مثال ایسے ہے کہ وہ اگر تم غور سے سنو گے تو تمہیں بات سمجھ آئے گی۔ یہ سارے معبود مل کے بھی ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ اور مکھی تو دور کی بات ہے، یہ مکھی اگر تمہارے کھانے سے کوئی ذرہ لے اڑے، تم اس مکھی سے واپس یہ ذرہ چھین نہیں سکتے۔ تمہارے معبودوں کا تو یہ حال ہے، وہ اتنے بے بس اور
بے قوت ہیں کہ وہ نہ مکھی بنا سکتے ہیں، مکھی بنانا تو دور کی بات ہے، وہ جو کھانے میں سے اٹھا لیتی ہے وہ کھانا بھی تم اس سے واپس نہیں لے سکتے۔ یہ کمزوری ہے تمہارے معبودوں کی، جس کو تم اپنے اللہ کے شریک بنا کے بیٹھے ہو، بڑے کرنے والے، اور اس سے مرادیں مانگتے ہو، ان سے منتیں مانگتے ہو، ان پہ چڑھاوے چڑھاتے ہو، ان سے مناجات کرتے ہو۔ یہ سارے کے سارے بے بس ہیں۔ ضعف الطالب والمطلوب، ان سے مانگنے والا بھی کمزور ہے اور جن سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور ہے۔ ایسے معبودوں کی عبادت کرنے والا بھی کمزور اور وہ معبود بھی کمزور جن کو تم نے اللہ کا شریک بنا رکھا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس صورت میں توحید بھی سمجھائی ہے، اور یہ تینوں گروہوں کا ذکر کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ اصل معاملہ قیامت کا ہے۔ یہ جھگڑے، یہ لڑائیاں، یہ سارے اختلافات، اصل میں اس کا فیصلہ قیامت کے دن ہوگا، آخرت میں اس کے فیصلے ہوں گے۔ اس کی تیاری کرو، اور ہر بندہ یہ سمجھے کہ آخرت میں میں کہاں کھڑا ہوں۔ آخرت کا ذکر اس سورت کے آغاز میں بھی کیا اور آخر میں بھی کیا۔ پھر اس کے بعد ہم نے سورہ مؤمنون سنی۔ سورہ مؤمنون میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم ہے، اسلام کی دعوت ہے، توحید کی دعوت ہے۔ اور یہاں توحید کی دعوت اور اسلام کی دعوت ایک بڑے ہی خوبصورت انداز میں کی گئی ہے۔ ایک تو دعوت ہوتی ہے کہ آپ کسی کو عقیدہ سمجھائیں کہ اسلام کا عقیدہ کیا ہے، توحید کیا ہے، اور اسلام کس چیز کی دعوت دیتا ہے۔ یہ تھیوریٹیکل باتیں ہیں، یہ سارے نظریاتی باتیں ہیں کہ اسلام یہ کہتا ہے، اسلام یہ کہتا ہے۔ سورہ مؤمنون میں دعوت کا ایک بڑا ہی خوبصورت انداز اللہ نے پیش کیا ہے کہ آپ ان لوگوں کو دیکھیں جنہوں نے نبی کی بات مان کے اسلام کو قبول کر کے اپنے آپ کو اسلام کے مطابق ڈھال لیا۔ آپ ان کو دیکھیں کیسے زبردست شخصیات اسلام تیار کرتا ہے، نبی کی تربیت کیسی کیسی شخصیات تیار کرتا ہے، اس کی طرف دیکھیں۔ گویا کہ اللہ نے پریکٹیکلی ایسے افراد، ایسے اشخاص سامنے رکھ دیے کہ آپ دیکھیں ان کے آپ ہی میں سے لوگ ہیں، یہ آپ ہی کی سوسائٹی میں پلے، وہیں بڑے ہوئے، یہ آپ کے ساتھ رہنے والے لوگ تھے، لیکن ان کو اللہ نے اسلام کی ہدایت دے دی۔ آپ ذرا ان کی صفات کو دیکھیں ذرا۔ قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون۔ اللہ اکبر۔ آپ ذرا افراد کو تو دیکھیں جو افراد اسلام نے تیار کیے ہیں، جو افراد نبی کی دعوت نے تیار کیے ہیں۔ یہ تھیوریٹیکل باتیں نہیں ہیں، اسلام کوئی یوٹوپیا نہیں ہے، کوئی ایک نظریاتی باتیں نہیں ہیں، عملی بات ہے۔ عملاً وہ افراد تیار، آپ ہی کے اندر رہنے والے۔ آپ ذرا اپنے آپ کو ان سے کمپیئر کر کے دیکھو۔ اللہ اکبر۔ ان کو آپ نمازوں میں اللہ سے ڈرتا ہوا دیکھیں گے، وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں گے، زنا کا نام نہیں، اللہ کی نافرمانی کا نام نہیں، اپنے مال سے وہ زکوٰۃ دینے کے لیے تیار، مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے تیار۔ جب وہ وعدہ کرتے ہیں کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتے، جب وہ بات کرتے ہیں تو کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ اللہ اکبر۔ یہ ساری صفات کا ذکر کر کے ایک طرف تو یہ دعوت ہے کہ اسلام کیسی شخصیات تیار کرنا چاہتا ہے، جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر کیا صفات ہوتی ہیں، لیکن اصل میں جو دعوت ہے وہ یہ ہے کہ اسلام نے جو افراد تیار کی ہیں آپ ان کو دیکھ لیں، آپ دوسری کی باتیں چھوڑیں، آپ اپنے آپ کو اور ان مسلمانوں کو ذرا کمپیئر کر کے دیکھیں۔ اور یاد رکھیے مکہ کی یہ سوسائٹی کون سی ہے؟ یہ ایسی سوسائٹی ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا معاملہ چل رہا تھا۔ وہاں جو قوت والا ہے اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، وہ چوری کرے، وہ ڈاکے مارے، وہ کسی کا حق مارے، کسی کو قتل کرے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہ جنگل کا قانون ہے، رائٹ از مائٹ، یہ چل رہا تھا۔ لیکن اس کے مقابلے میں وہ افراد جو نبی کی دعوت پہ لبیک کہہ کے اسلام میں داخل ہوئے، پھر ان میں کیا کیا تبدیلیاں آئیں، کیسے کیسے انہوں نے کامیابیاں حاصل کی، اللہ نے اس کو شو کیس کیا ہے۔ آپ دیکھیں ریئل ورلڈ میں ریئل افراد کو پیش کیا ہے اسلام نے، اور اس سے زیادہ زبردست دعوت کوئی اور ہو نہیں سکتی کہ آپ حملاً
افراد کو پیش کر کے دکھائیں کہ دیکھو یہ ہے اسلام جو لوگوں کو ایسے بدلتا ہے، جو لوگوں کی ایسی تربیت کرتا ہے۔ ان کا باطن دیکھ لو، ان کا ظاہر دیکھ لو، ان کی سوشل لائف دیکھ لو، ان کی نجی زندگی دیکھ لو، یہ سارے کے ساری نیک اور صالح لوگ ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان افراد کو سامنے رکھ دیا جو افراد اسلام نے تیار کیے ہیں، اور یہی کامیابی کا راستہ ہے۔ اللہ اکبر، یہی وہ لوگ ہیں جو دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہیں۔ پھر اس سورت کا اختتام ایسے ہولناک منظر سے ہوتا ہے، قیامت کا دن ہوگا، اللہ سبحانہ و تعالی جب وہ سور پھونکنے کا حکم دیں گے، فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، جیسے ہی وہ سور پھونکی جائے گی، اس سور پھونکنے کے بعد نہ کوئی رشتہ داری قائم رہے گی، نہ کوئی دوستی قائم رہے گی، نہ دوسرے کوئی واقفیت کام آئے گی۔ وہ اولاد جن کے لیے انسان اتنے جتن کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، رشوت کھاتا ہے، ظلم کرتا ہے، حق مارتا ہے، قیامت کے دن جیسے یہ سور پھونکی جائے گی کوئی کسی کا کچھ نہیں لگے گا، ہر بندے کو اپنی پڑی ہوئی ہوگی۔ اللہ اکبر، فمن ثقلت موازینہ، اعمال تولے جائیں گے، جس کے اعمال باری نکلے، فاولئک هم المفلحون، وہ تو ہو گئے کامیاب۔ ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون، جن کے اعمال ہلکے پڑ گئے، نیکیاں نہیں ہیں، برائیاں بہت زیادہ ہیں، ان لوگوں نے اپنے آپ کو جہنم لے کے خسارے میں ڈال دیا ہے۔ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ، ایسی جہنم انہوں نے خرید لی ہے اپنے برے اعمال کے نتیجے میں کہ جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور جب وہ جہنم میں جل رہے ہوں گے تو فرشتہ ان کو کہے گا کہ کیا تمہارے پاس اللہ کی آیتیں نہیں آئی تھیں؟ قد کانت آیاتی تتلا علیکم فکنتم بہا تکذبون، تم تو اللہ کی آیات کو جھٹلایا کرتے تھے، تم تو نیک لوگوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے، ان کا ٹھٹھا اور مذاق کرتے تھے۔ یہ مولوی آ گیا، یہ داڑھی والا آ گیا، یہ صوفی آ گیا، یہ بڑے نیک بنے پھرتے ہیں۔ دنیا میں دنیا دار لوگ کیسے کیسے نیک لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ اکبر، قیامت میں اللہ نے وہ منظر کشی کی ہے کہ قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا، وہ کہیں گے کہ ہماری بدقسمتی ہم پہ غالب آ گئی، کاش ہم نے بات کو سن لیا ہوتا، اللہ کی بات کو مان لیا ہوتا تو آج ہم اس عذاب سے بچ جاتے۔ اے اللہ ہمیں ایک اور مہلت دے دے، ہمیں اس سے نکال دے، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم دوبارہ برے کام نہیں کریں گے، دوبارہ تیرے نبی کو نہیں جھٹلائیں گے، دوبارہ تیرے دین کو پیٹھ نہیں دکھائیں گے، اے اللہ ایک موقع دے دے۔ اللہ اکبر، اللہ کیا کہے گا؟ قال اخسئوا فیہا ولا تکلمون، خبردار مجھ سے بات کی، جب نبی تم سے بات کرتا تھا تم سننے کے لیے تیار نہیں تھے، اور اب تمہیں موقع دیا جائے گا؟ نہیں، اسی میں جلو گے، اسی میں خوار ہو گے، اسی میں ذلیل و رسوا ہو گے، یہی تمہارا تا ابد مقام ہے جس میں تمہیں ہمیشہ کے لیے رہنا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر آخر میں اللہ سبحانہ و تعالی نے تمام انسانوں کو زندگی کا مقصد سمجھایا ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، تم کیا سمجھتے ہو کہ اللہ نے تمہیں پیدا کر کے ایسے ہی چھوڑ دیا ہے، تمہارا حساب نہیں ہوگا، تمہیں بیکار پیدا کر دیا؟ ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی جتنا علیم اور حکیم ہے، اس سے یہ بات بڑی بعید ہے کہ وہ کسی بھی چیز کو بے مقصد پیدا کرے اور اس کا کوئی مقصد ہی نہ ہو۔ اللہ نے قیامت کو اس لیے بنایا ہے تاکہ اس دنیا کے نیک لوگوں کو اس کا اجر دیا جا سکے اور برے لوگوں کو ان کو سزا دی جا سکے۔ اگر قیامت نہ ہو تو پھر یہ زندگی بے مقصد سمجھ آتی ہے، اس کا کوئی مقصد سمجھ نہیں آتا کہ اللہ نے یہ کائنات، یہ دنیا، یہ انسان کیوں بنائے ہیں۔ اللہ نے اس کو بے مقصد نہیں بنایا، یہ قیامت میں حساب ہو کر کے یہ پتہ چلے گا کہ کامیاب کون ہے، ناکام کون ہے، زندگی کے مقصد کو پا لینے والے لوگ کون ہیں اور زندگی کو کھیل تماشا سمجھنے والے کون لوگ ہیں۔ قیامت اس بات کا فیصلہ کر کے رہے گی، اور قیامت ہی ہے دراصل جو بندے کو نیکی کی طرف لے کے آتی ہے، اور یہی زندگی کا مقصد سمجھاتی ہے۔ جو قیامت میں کامیاب ہو گئے اصل میں کامیاب وہ ہیں، اور جو وہاں ناکام ہو گئے اصل ناکام وہ ہیں، چاہے دنیا میں وہ کتنے ہی کامیاب سمجھے کیوں نہ جائیں۔ اللہ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق دے۔